عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ اب وقت ہوا جاتا ہے الف لام میم جو کہ ساتھ جڑا ہے بوجھو تو جانے کے، اور بوجھو تو جانے میں کیا ہوتا ہے؟ شخصیات، ان کا ادراک، ان کا عرفان، ان کا تعارف سرسری طور سے، جو کہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس سے آپ کے اندر مطالعے کا شوق اٹھتا ہے، کتاب دوستی، علم دوستی، قلم دوستی آپ کے اندر ابھر کے آتی ہے۔ میں بحیثیت میزبان خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے مہمان حضرات کو، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، الف لام میم کا حصہ رہتے ہیں پورے سال، اور الحمدللہ رب العالمین ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جو معیاری بھی ہے، مثالی بھی ہے۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود ممتاز عالم دین علامہ شاہ حسین گردیزی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے دوسرے مہمان بہت ہی پیارے، بہت ہی شفیق، بہت مہربان، دھیمی گفتگو کرتے ہیں مگر وزن گفتگو کرتے ہیں، علامہ باقر عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج کے تیسرے مہمان بہت ہی پیارے، میرے ہر دل عزیز ناظم اعلیٰ ہیں، جامعہ اسلامیہ کلفٹن کے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ آج جو ٹیم ہمارے پاس آئی ہے بوجھو تو جانے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج 10 سوالوں کے اندر اس شخصیت تک یہ پہنچ جائیں گے۔ ان کا نام سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشر خان نام ہے میرا۔ ہمارا طارق۔ جی، آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، اور اب آپ کا جو وقت ہے وہ شروع ہونے لگا ہے۔ شخصیت کون سی ہے میں اپنے مہمان حضرات کو بتا چکا ہوں، حضرت کو بھی بتاؤں گا۔ ان شخصیت تک ان کو پہنچنا ہے، آپ نے نہیں دیکھنا آنکھیں آپ کی یہاں کیوں آ رہی ہیں۔ آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بسم اللہ۔ پہلا سوال یہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ جی نہیں۔ عاشر خان جن کا تعلق گورنمنٹ دہلی کالج سے ہے، اب ہمارا تعلق جامعہ کراچی سے ہے۔ پہلا سوال انہوں نے پوچھا ہے شخصیت کے حوالے سے، کیا یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ جواب آیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں؟ اس کا جواب یقینی طور سے ہاں ہوگا، یعنی صحابی رسول ہیں، تو ہم سے ہاں یا نہ لیں بھائی، ہم قربت کا معیار نہیں رکھتے۔ دو سوال اب تک پوچھے گئے ہیں۔ عزیز جانمن، ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے 4 شخصیات ہوں گی، آپ بھی ذرا اندازہ لگائیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ناپیں تولیں کہ آپ کا علمی مطالعہ کتنا ہے، کتنا کتاب دوستی آپ کے اندر شامل ہے۔ ان 4 شخصیات میں سے ایک شخصیت تک آپ نے پہنچنا ہے۔ سوال آپ پوچھیں یا یہ پوچھیں، ان کے ذریعے پہنچیں، 2 انہوں نے پوچھ لی ہیں۔ کسی بھی غزوے میں شہادت کا رتبہ پایا انہوں نے؟ اچھا سوال پوچھا ہے جی۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ سند ہے یہ جنت کی جو آج ہم نے، منور ہے چہرے سبھی۔ شہادت کا ایک ایسا مقام ہے جو قیمتی لوگوں کو ملتا ہے، اور جس کو ملتا ہے یقینی طور سے اس کا دورہ امتیاز ہوتا ہے۔ شہادت کا مرتبہ آپ پایا ہے، اس پہ آپ فائز ہیں، اور بڑا خاص مقام ہے، یعنی اگر آپ کا تعارف کروایا جائے تو شہادت کے ساتھ جڑا ہوا تعارف ہے آپ کا۔ پھر وہ شہادت نبی علیہ السلام کے دور میں، جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی دعائے مغفرت بھی کون کروا رہا ہے، درجات کی بلندی بھی کون کروا رہا ہے۔ غزوہ احد تھا وہ غزوہ؟ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ غزوہ احد تھا؟ غزوہ احد تھا۔ اب کیا وہ غزوہ احد سے مراد کیا ہے آپ کی؟ شہادت جس میں ہوئی؟ جی جی جی۔ سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ احد کے پہاڑ کے لیے خصوصی دعا فرمائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ یہ دوست ہے میرا، یعنی یہ پہاڑوں میں سے بھی ہر شے میں سے کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ جی میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ماشاءاللہ۔ نبی اسلام نے ہم فرمایا، ہم یحبنا اللہ اکبر، یہ بڑا صیغہ ہے، یعنی اس میں اجتماعیت بھی ہے۔ اللہ اکبر، اہل ایمان کے لیے بھی یہ اعزاز ہے، اعزاز ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، ہم جب حرمین شریفین گئے تو وہاں پہ کچھ ظاہر ہے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کھجور بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ احد کے پہاڑ سے نکلی ہوئی کھجور ہے، تو اس کے لیے احادیث بھی ہیں، تو آپ ہماری دکان سے لیں۔ ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہے، مدینے کی ساری کھجوریں ساری کھجوریں پاک ہیں۔
वक्त कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार यानी चचा थे। हाँ, आपने अच्छा सवाल पूछा है, जवाब है ना। ये कहीं और चले गए। वो तक पहुंच गए हैं तो शहादत कभी तो पहुंच जी। गए हैं, तो इनको सीधे रास्ते पे चल पड़ना चाहिए अब। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बड़ा दिलचस्प है। मेरा ये पूरे रमज़ान में पूरे रमज़ान नशरियात में सबसे ज़्यादा पसंदीदा सेगमेंट होता है अलिफ लाम मीम के बाद, क्योंकि इसमें बड़ा लुत्फ़ आता है और मज़ा भी आता है, साथ साथ पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, अपने हीरोज़ को कहाँ किस हद तक पढ़ रहे हैं और कितना ज़रूरी है हमारे निसाब में लोगों का शामिल होना। उनकी जो शक्ल मुबारक थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, यानी शक्ल उनसे। मुफ्ती साहब, ये एक अनोखा सवाल है, इसका तो कोई मुझे कोई बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। इतनी करी ऐसी शोहरत नहीं है। ऐसी शोहरत नहीं है नहीं, बस। वैसे ऑफ द रिकॉर्ड किसके बारे में सोच रहे हैं आप? यानी उनकी जो खुसूसियत या फिर जो थी वो कोई ख़ास वजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, यानी नहीं, ये तो सवाल हो जाएगा। मैं ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, अभी आपके जहन में कौन है? मैं इसको जवाब तस्लीम नहीं करूँगा। जो थे वो तो नहीं है ना वैसे तो। हाँ, मेरे साथ जो थे वो नहीं है, जो नहीं है वो हो सकते हैं। वही अच्छा, अभी तो ये तय ही नहीं हुआ कि सहाबी हैं कि सहाबियाँ हैं, आपने तो नहीं पूछा, ये आपको बता रहा हूँ। ना ये पूछा कि मुहाजिर हैं या अंसार। मुहाजिर अंसार भी नहीं पूछा आपने। बुजुर्ग हैं, कमसिन हैं, हजरत अनस कमसिन थे, बचपन से रसूल की खिदमत में आ गए थे, तो उनको तो वो शर्फ हासिल है कि बचपन से साहबी रसूल हैं। तो ऐसे बहुत सारे सहाबा कराम हैं। रहमत खुदा के बनकर है छा अल्लामा साहब, ये बात सही है, कोई चीज़ अगर याद करनी हो और भूल गए हो तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, वो याद आ जाती है। या दुरूद पढ़ने से भी, बिस्मिल्लाह कहने से भी, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने से भी अच्छा, ये चीज़ें तज़क्कुर करता है इंसान। सही, ये अच्छा है जी। बहुत कम वक्त है आपके पास, बहुत कम वक्त रह गया है। उनकी कोई ख़ास वजह शोहरत या लक़ब, कोई इस तरीके की चीज़ है उनके पास? कैसा सवाल है ये? हाँ, अब इसका जवाब तो यार हम कहेंगे हाँ है, मगर ये बहुत मगर ये बहुत कम, जैसे अब गज़वा उहद है तो उसमें किसी किसी को ही मिला है ना, किसी को ही मिला हो। अल्लामा साहब कह रहे हैं आपका जवाब हाँ है। 5 सवाल आपने पूछ लिए हैं। सनत है ये जन्नत के जो आज हमने ये नक्शे अच्छा, 8 सवाल पूछ लिए हैं, वो कह रहे हैं। स्क्रीन पे जो वक्त इस वक्त चल रहा है, कोई इस बारे में थोड़ा हिंट तो दें आप। सवाल मजेदार पूछते तो हिंट आ जाता। वैसे अल्लामा साहब आप हिंट दे दें, कोई आज आप हिंट दे दें, शफकत फरमाएं। इनकी जो शहादत है उसमें खुसूसियत है। शहादत में खुसूसियत है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता आप, और इन्होंने बहुत आपको वाज़े अंदाज से बता दिया। वजह शोहरत और भी दीगर हो सकती है, मगर शहादत जो है उनकी वजह शोहरत भी है, एक मिसाल है। रहमत खुदा की बनकर हाँ, कुछ तो कहो। सोच रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुझे वैसे मुफ्ती साहब क्या लगता है, पहुंच जाएंगे बच्चे? थोड़ा और मदद कीजिए, थोड़ी और मदद करें। 1-2 हिंट और दीजिए। एक हिंट और चाहिए। एक हिंट और चाहिए। आप कोई सवाल पूछे तो मैं हिंट दूं। लो। उनकी जो उम्र मुबारक थी वो कम उम्र थे या फिर थोड़े उम्र में ज़्यादा थे? ये अभी तक वही है। नहीं, औसत उम्र है, जो उम्र है वो उम्र है।
البتہ یہ کہ بچے نہیں ہیں مگر جوانوں میں ہیں, جوان نوجوان کے جوان ہیں, نہ بزرگ ہیں. ذہن میں نام میرے آ رہا ہے مگر اچھا. بالکل وہ اس سے جی وہ مکس ہو رہا تھا. اصل میں پہلے ہم نے سوچا وہ دوسرا نام تھا, پھر جو راما صاحب نے ہنٹ دیا اس کے بعد وہ نام ذہن میں آ رہا ہے مگر وہ میچ نہیں کر پا رہا. میچ نہیں کر پا رہے آپ. جی, اچھا اگر آپ کچھ ملا جلا بھی لیں گی نا تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا. بالکل جو ہے نا مطلب ذہن سے آگے نکل اس سے گیا. آگے نکل گیا نا. اچھا اس سے آگے نکل کے پکڑ کے لائیں اس کو. 1 منٹ آپ کے پاس رہ گیا ہے. میں آپ کو ایک اور ہنٹ دے رہا ہوں, ٹوٹا پھوٹا ہنٹ دے رہا ہوں. بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا فرشتوں کے ساتھ, یعنی اس واقعے میں فرشتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں, کیونکہ وہ غسیل الملائکہ وہ والی. کیا بتائیں, خود بتائیں. اصل میں ان کی شادی کی رات تھی, غزوہ احد میں انہوں نے شرکت کی تھی, لیکن وہ اسی رات کو انہوں نے شہادت حاصل کر لی تھی, تو جتنے ملائکہ تھے انہوں نے ان کو غسل دیا تھا. اسی رات کو انہوں نے شہادت حاصل کر لی تھی. یہ اگلی وہ شادی کی تھی, جی صبح لشکر گیا جی. اور اس میں وہ شہید ہوئے, درحالی کہ وہ اس کیفیت میں تھے کہ غسل کر کے آنا چاہیے تھا. ملائکہ نے انہیں غسل دیا, غسیل الملائکہ کہلائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب آپ اس ہنٹ سے اپنے جواب تک پہنچ گئے. انعام لے آئیے جی ان کا, اگر یہاں موجود ہے. آپ کو مبارک ہو, آپ نے جس شخصیت کا ادراک حاصل کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا ان شخصیت کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف ہمیں کروا دیں اجتماعی طور سے. حضرت حنزلہ قبیلہ اوس کے تعلق رکھتے تھے اور انصاری صحابی تھے, اور ان کے والد ابو عامر تھے جو کہ عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے اور راہب تھے. مدینہ منورہ میں جو 2 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت آگے بڑھے تھے, ایک تو رئیس المنافقین تھے جی, اور ایک ان کے والد تھے. ایک معاملہ ایسا بھی آیا کہ جنگ میں ان کی گردن پہ تلوار آ گئی. بالکل. تو یہی غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے اجازت چاہی, شریک تھے, مکہ سے آئے تھے ان کے والد, کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کے ان دشمن کا جو کہ میرے والد ہیں میں گردن اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کرتے ہوئے اس کی اجازت نہیں دی تھی. مگر ایسے ماشاءاللہ جذبہ دین کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی کمال کی تھی کہ وہی رات ان کی شادی کی تھی, اور پھر صبح اچانک منادی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے کہ جہاد پر چلو. اسی حالت میں جیسے ہی یہ سنی آواز نکل کھڑے ہوئے اور جا کر کے جہاد میں شریک ہوئے, اور جہاد میں بھی ایسے شریک ہوئے کہ لشکر کے اندر مختلف مواقع ہوتے ہیں. جو سردار ہوتا ہے کسی لشکر کا وہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس کی طرف بڑھنا. جی, تو یہ ابو سفیان اس وقت مخالف لشکر کی سرداری کر رہے تھے, جی, سیدھا جا کر کے چیرتے ہوئے لشکر کو ان پر حملہ آور اور یہیں پہ شہادت کا آپ کو اسی سے درجہ بھی ملا. ایک مختصر توقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے تو الف لام میم کا باقاعدہ آغاز کریں گے. یہاں پہ ایک سلسلہ ہے, ایک تسلسل ہے, ماں باپ اور باپ کی عظمت اور ماں کی عظمت. دیکھیے نا, یہ آپ کو سمجھاؤں گا اور خود بھی سمجھوں گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان